بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین لہ بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، نماز نبوی کا یہ 14واں یعنی 14th درس ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے کہ فاتحہ کے بعد لمبی طویل قرأت۔ ہم نے کل کے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ حامیم تنزیل یا سورہ سجدہ بھی جسے کہا جاتا ہے حامیم سجدہ وہ پڑھتے، اور دوسری رکعت میں سورہ انسان یا سورہ دہر جسے کہا جاتا ہے۔ اور وجہ ہم نے بتائی تھی کہ ان میں سجدے کا ہونا سورہ سجدہ میں یہ نہیں ہے، بلکہ سبب یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے تخلیق آدم اور فنا عالم، دنیا کے فنا کے احوال بیان کیے ہیں، اور یہ دونوں جمعہ کے دن سے تعلق رکھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی آب و گل سے جمعہ کے روز ہوئی، اور قیامت بھی جمعہ کے روز آئے گی۔ تو آئیے اب آج کے درس کی طرف۔ آج کا موضوع ہے التطویل فی القراءہ، کہ نماز میں جب آپ فاتحہ کے بعد قرأت کرتے ہیں تو قرأت ذرا طویل ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کن نمازوں میں کن رکعتوں میں زیادہ طویل قرأت و تلاوت ہو، اور کن رکعتوں میں اور کن نمازوں میں ذرا قدر مختصر یا چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں۔ اس سلسلے میں سنت نبوی یہ ہے کہ آدمی ہر نماز میں فاتحہ کے بعد جو صورت شروع کرے اسے مکمل کرے، پوری صورت پڑھے، ورنہ اللہ نے تو سہولت دی ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، لیکن سنت نبوی یہ ہے کہ پوری کی پوری صورت پڑھی جائے، یا شروع سے کسی صورت کا ایک حصہ بالکل آغاز سے پڑھا جائے۔ اس میں کوئی خلاف نہیں کہ یہ مشروع ہے اور مسنون ہے، یعنی کسی صورت کے شروع سے چند آیات پڑھ کر پھر رکوع میں چلے جانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ المومنون کی شروع کی آیات موسیٰ و ہارون کے ذکر تک پڑھی، پھر کھانسی آئی تو کھانسی آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد کچھ ہدایات بھی جس کا تعلق مسلم خواتین سے تھا بیان کی کہ ان صورتوں کو، مومنون کو اور نور کو، گھر کی عورتوں کو یاد کرایا کرو، کیونکہ اس میں بڑے اہم خانگی مسائل ہیں، اور یہ کہا کہ انہیں اقتصادی مسائل کے لیے اون کاتنا چرخہ چلانا سکھایا کرو۔ یہ اسی حدیث کا ایک حصہ ہے۔ اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری سورہ المومنون نہیں پڑھی، شروع کی چند آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پھر جب کھانسی آئی تو رکوع میں چلے گئے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ الاعراف جیسی طویل نماز پڑھی ہے، جبکہ عادت مبارکہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مغرب میں چھوٹی صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک ہی صورت کا شروع کا حصہ پہلی رکعت میں پڑھا اور دوسرا حصہ دوسری رکعت میں پڑھا، یا کسی صورت کی کچھ آیات کچھ حصہ بعض صورتوں کا ایک رکعت میں پڑھا، جیسے کہ حدیث ہے جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں حضرت عائشہ سے، یہ سنن نسائی کی 991 نمبر، اور اسی طریقے سے بدائع الفوائد کی مشہور جو کتاب ہے فقہ میں، اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جبیر ابن مطعم مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ الطور پڑھتے ہوئے سنا، یعنی سورہ طور جیسی طویل صورتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں پڑھی ہیں۔
اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ان کی حیثیت مسنون کے ہیں، جیسے فجر میں سورہ حامیم سجدہ یا دہر کی، نہیں، ایسا نہیں، لیکن اتفاقی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے مغرب میں سورہ اعراف، سورہ طور وغیرہ پڑھی ہیں۔ اسی طرح نمازی کے لیے جائز ہے کہ کسی صورت کو آخر سے پڑھے، لیکن ایسا پابندی کے ساتھ کرنا کہ صورتوں کو آخر سے پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعنی موفق الدین المقدسی رحمہ اللہ، ان منقول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قراءۃ السورہ باکملھا، جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کو، جس سورت کو پڑھنا شروع کرتے اس کو مکمل پڑھتے، شروع سے لے کر آخر تک، چونکہ بعد کے ادوار میں لوگ سست اور قائل ہونے لگے، صحابہ کے بعد یاد رہتا ہی نہیں، قرآن یاد کرتے ہیں تو اس کو بھی یاد نہیں رکھتے، تو لہذا پھر اس چیز کا اہتمام، اس سنت پر عمل کم ہو گیا۔ اور حقیقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے نمازوں کے تعلق سے وہ یہ کہ مغرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصار المفصل، چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، اور فجر میں طوال مفصل، طویل لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، اور باقی نماز عشاء، ظہر اور عصر میں اوساط مفصل، درمیانی جو صورتیں ہیں، نہ زیادہ لمبی ہیں نہ زیادہ چھوٹی ہیں، ان کو پڑھتے۔ اس کی دلیل حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ حدیث ابو ہریرہ ہے سنن نسائی 982 نمبر پر، ابن ماجہ 827 اور مسند امام احمد 7991 نمبر پر، اور جس کی سند حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بقول صحیح ہے۔ حدیث ابو ہریرہ یہ ہے کہ ما صلیت خلف رجل اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فلان، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے زیادہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح کسی اور کو پڑھاتے نہیں دیکھا۔ قال وكان يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بأوساط المفصل، تفصیلاً میں بتا چکا ہوں اس کی وضاحت۔ مزید اس کی دلیل کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری جب گورنر تھے تو ان کو لکھا اور اس خط میں کہا وقرأ فی الظہر من اوساط المفصل، اے ابو موسیٰ، چونکہ اس زمانے میں جو گورنر یا امیر یا نائب یا حاکم ہوتے تھے، خلیفہ، وہی نماز پڑھاتے تھے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے، نہ کہ ہمارے زمانے کی طرح اس طرح کے لوگوں کو نماز ہی نہیں آتی ہیں۔ تو خیر حضرت ابو موسیٰ کو حکم دیا کہ ظہر میں اوساط المفصل، یعنی درمیانی صورتیں جو قرآن کی ہیں، نہ زیادہ لمبی ہیں نہ زیادہ چھوٹی ہیں، ان کو پڑھا کریں۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع حتی المقدور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بدعت کا رواج آج کل عرب دنیا میں ہے، پتہ نہیں عجم میں ہے کہ نہیں، اگر لمبی صورت پڑھنی ہو تو پہلے مقتدیوں کو کہتے ہیں آج ہم لمبی صورت پڑھیں گے، تو یہ بدعت میں سے ہے۔ مشروع نہیں ہے کہ امام مقتدیوں کے کہے کہ میں لمبی صورت پڑھوں گا، بلکہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، اور لمبی پڑھنا شروع کریں یا چھوٹی پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر کسی کو زیادہ طویل لگ گئی ہو تو وہ یعنی کوئی ایسا عذر حائل ہو جائے تو وہ چھوڑ کر جا کر علیحدہ پڑھ کر یا کہیں علیحدہ جا کر پڑھ سکتا ہے، جیسے معاذ بن جبل کے مقتدی نے کیا تھا۔ مشہور بدوی کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس نے نماز طویل جب دیکھی کہ لمبی سورہ بقرہ عشاء میں پڑھنی شروع کر دی ابن مسعود نے، تو وہ چھوڑ کر دوڑا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا کہ ہمیں فتنے میں ڈال دیا ابن مسعود نے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن مسعود فتان نہ بنے، بلکہ سورہ الشمس والشمس وضحاہا یا اسی طرح والتین، اس طرح کی صورتیں پڑھا کریں جب اس طرح کے یعنی مصروف لوگوں میں تم امامت کرتے ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امامت کے آداب میں سے یہ نہیں ہے کہ مقتدیوں کو پہلے ہی خبر دے کہ ہاں میں لمبی صورت پڑھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل صورت پڑھا کرتے تھے، فاتحہ کے بعد کسی کو اطلاع نہیں دیتے تھے، اور حالانکہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نماز پڑھتے تھے ان کو یعنی بسا اوقات عذر کا سامنا کرنا پڑتا اور بعض مجبوریاں بھی ہوتی،
بائی ہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیشگی نماز سے پہلے لوگوں کو خبر نہیں دی، لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو نماز کے احکام و مسائل، سنت نبوی نماز میں کیا ہیں ان کو سکھائیں، اور یہ کہ اگر انسان کو کوئی مشکل نماز میں پیش آ جائے تو وہ امام سے منفرد ہو سکتا ہے، اپنی نماز کو عذر کی وجہ سے مکمل کر کے جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے اس شخص نے کیا جس نے معاذ بن جبل کے پیچھے نماز پڑھی، جب دیکھا اس نے کہ معاذ بن جبل نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی ہے تو وہ وہاں سے علیحدہ ہو گیا اور اپنی نماز مکمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے چلا گیا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سنت کا اہتمام کریں اور سنت کی نشر و اشاعت کریں۔ اور یہاں پر ایک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنی کہ طور وغیرہ لمبی صورتیں اعراف پڑھتے تھے، تو یہ بالذات مقصود نہیں تھی، نہ ان صورتوں کی طرح جیسے جمعہ کے دن المنافقون یا سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ پڑھی جاتی ہے، یا سورہ جمعہ المنافقون پڑھی جاتی ہے، جمعہ کی فجر میں مشہور حامیم السجدہ یا دہر پڑھی جاتی ہے، بلکہ اتفاقی امور میں سے تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نمازوں میں گائے بگائے لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور امام جماعت جو امام ہو مساجد کے کسی بھی محلے میں جامع مسجد کے، ان کے لیے یہ سنت نبوی جاننا ضروری ہے، اور مشروع ہے کہ پہلی رکعت کو مطلب لمبی کریں، یعنی اس میں لمبی صورت پڑھیں تاکہ بعد میں آنے والی کی رکعت نہ چھوٹے، انہیں جماعت مل جائے۔ کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ وَيَجْهَزُ لِهَذْا وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ کہ آدمی کو، امام کو چاہیے پہلی رکعت ذرا لمبی کرے دوسری سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو لمبی پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے کئی ایک شہود ہیں، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو مختصر کر دیتے۔ مختصر کا یہ مطلب نہیں کہ رکعت کم یا ارکان کم کرتے، مختصر کا مطلب یعنی لمبی تلاوت کر رہے ہوتے، لمبی صورت پڑھ رہے ہوتے تو وہیں رک کر رکوع میں چلے جاتے۔ یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اس زمانے میں آج کی فیسلٹی نہ ہونے کے باوجود بھی خواتین نماز با جماعت کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر حاضر ہوتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی۔ یہ احادیث اور روایات نصوص اس بات کی دلیل ہے عموماً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کا خیال رکھتے تھے کہ بچوں کے رونے کی وجہ سے ماؤں کی نمازیں خراب نہ ہوں یا وہ فتنے کا شکار نہ ہوں۔ اور اسی طرح نمازیوں کے لیے سنت نبوی ہے کہ قرات جب ختم ہو جائے رکوع میں جانے سے پہلے سکتہ مختصر کریں۔ یہ تھوڑا سا سکتہ ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا کہ فاتح پڑھی جا سکے اس میں، کیونکہ احادیث میں اس کی وضاحت آتی ہے لِيَتَرَادَّ بِهِ نَفْسُهُ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانس لیتے پھر رکوع میں جاتے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت ہے میرے قابل احترام بھائیو، سنن ابو داود میں 780 نمبر پر، ترمذی میں 251 نمبر پر، ابن ماجہ میں 444 نمبر پر، اور امام احمد نے مسند میں 5ویں جلد کے صفحہ 11 پر اس کو ذکر کیا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسکت قلیلا قبل ان یرکع، رکوع کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کر لیتے تھوڑی دیر خاموش رہتے، سانس لیتے، پھر رکوع میں جاتے۔ قرات ابھی شروع ہی رہتی یا قرات پڑھتے ہی سیدھے رکوع میں نہیں جاتے، یہ خلاف سنت ہے۔ اور اس سکتے کی مقدار کی تحدید کرنا یہ بھی سنت نہیں ہے، حسب ضرورت امام اس سکتے کو کر سکتا ہے، مختصر ترین بھی یا تھوڑا سا زیادہ بھی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الا انہا بقدر ما یرجع النفس للقاری، کہ امام یہاں تک کہ سانس لے قرات کے بعد اتنا یہ سکتہ ہوتا ہے، اس کے بعد رکوع میں جائے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض ائمہ جو کہتے ہیں کہ یعنی جو ہی قرات پڑھی اور اللہ اکبر، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے، تو یہ ناپسندیدہ ہے اور خلاف سنت نبوی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرات ختم ہونے کے بعد تھوڑا سا سکتہ، پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ اس لیے امام احمد رحمہ اللہ ناپسند سمجھتے، مکروہ سمجھتے کہ
قرات ختم قرات کرتے ہی تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر بندہ یا بندی رکوع میں چلے جائیں۔ یہ تھا آج کا درس نمبر 14، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتہ جمعرات کو درس نمبر 15 ہوگا تکبیرات الانتقال، یعنی وہ تکبیریں جو آپ رکوع میں جانے کے لیے، سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے، پھر دوسری رکعت کے اٹھنے کے لیے جو تکبیریں کہتے ہیں ان کی شرعی حیثیت۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو آئیے آپ لوگ